بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ویلاگ پاکستانی سیاست کے ایک بڑے اہم کردار مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے۔ کس طرح ان کا 3 سال سے جو موقف چلا رہا تھا کہ ان اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے، حیرت انگیز طور پر کے پی کے کا الیکشن جیتتے ہی ان کے اس موقف میں کس طرح لچک آئی، کیسے نرمی آئی، کیسے تبدیلی آئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے اس موقف سے یو ٹرن لے لیا کیا جائے۔ جی ناظرین، اور اسی ویلاگ میں بات ہوگی کہ مولانا نے برملا کس جانب اشارہ کر کے یہ کہا کہ وہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ اس بار ذرا سا نیوٹرل کیا ہوئے، وہاں نتائج ہی مختلف ہو گئے۔ جی ناظرین، اور اسی ویلاگ میں بات ہوگی کہ کس طرح مولانا کے پی کے الیکشن کو اپنی طاقت گردانتے ہیں اور کس طرح تبدیلی کا لیے وہ پرعزم ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا جو دیرینہ ان کا موقف تھا، صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا وہ لانگ مارچ، وہ دھرنے، وہ استعفے، تو اس پر مولانا نے کیا جواب دیا؟ جواب بڑا دلچسپ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بتائیے کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے اسمبلیوں سے دیے جائیں گے؟ دیکھیے، استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں، لیکن اگر یہی استعفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان نے اپنے موقف سے یکسر یو ٹرن لے لیا، یعنی 2018 کا الیکشن جب مولانا نے ہارا تھا اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک مدت کے بعد پارلیمنٹ مولانا سے محروم رہی، مولانا اپنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہار گئے، سینٹ میں وہ جا نہیں سکے، تو مولانا تواتر سے پہلے دن سے ہی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کی، کہ یہ اسمبلی جو ہے جعلی ہے، دھاندلی زدہ ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں نتائج کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حلف ہی نہیں لینا چاہیے اپنی نشستوں کا۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے مصداق، انہوں نے مولانا کی باتوں میں آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے استعفے دینے سے، اسمبلیوں میں حلف جا کر حلف نہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ مولانا دیکھتے رہ گئے، خیر گلشن کا کاروبار چلتا رہا۔ مولانا مسلسل 3 سال احتجاج کرتے رہے، لانگ مارچ، آزادی مارچ، دھرنے، اور پی ڈی ایم بنائی گئی۔ پھر ہر پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا کا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ فی الفور اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، کیونکہ مولانا کو پتہ تھا کہ میں تو اس کاروبار کا حصہ ہی نہیں ہوں، میں تو کسی اسمبلی، کسی پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، تو بیکار ہے یہ اسمبلی، بھاڑ میں جائے ایسی اسمبلی، ایسی پارلیمنٹ جس میں مولانا ہی نہیں ہے۔ تو مولانا کا موقف بھرپور رہا، پی ڈی ایم میں کئی بار اس پر گرما گرمی ہوئی، کئی بار پی ڈی ایم ٹوٹ کے جڑتا رہا۔ مولانا کا واحد ایک ہی مطالبہ تھا، استعفے اسمبلیوں سے دے دیے جائیں۔ اب جناب حال ہی میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ مولانا وہ استعفے، وہ دھرنے، وہ لانگ مارچ، تو مولانا کا جواب یہ تھا کہ ہاں ہم استعفے اس لیے دیتے تھے یا دینا چاہتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ ہم دوبارہ الیکشن حاصل کر سکیں فوراً استعفوں کی روشنی میں، لیکن اب اگر موجودہ حالات میں استعفے دینے کی صورتحال ہموار نہیں ہوتی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینے سے ہمارے مقاصد حل نہیں ہوتے، تو پھر اسمبلی کی نشست طاقت ہے حکومت لینے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ ایک بڑا خوبصورت یو ٹرن ہے مولانا کا، یعنی جو ہی کے پی کے میں مولانا کو بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کی نوید ملی، مولانا نے اپنا موقف جو تھا یکسر اس میں نرمی لے آئے، لچک پیدا ہو گئی۔ مولانا نے یہ باور کرا دیا ہے دوسروں کو بھی کہ یہی رستہ ہے نشستوں کے ذریعے سے اور اقتدار تک پہنچنے کا۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے آج اس کے ویلاگ میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی۔ مولانا جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، جو کہ جے یو آئی کے سربراہ بھی ہیں، اور مولانا 3 سال گرجتے برستے رہے تمام جلسوں میں، عوامی اجتماعات میں، فوج کو، اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا مولانا نے ایک جلسے میں بڑا واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا تھا
کہ آپ اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکل جائیں۔ مولانا نے یہ زبان بڑی سخت استعمال کی تھی اس جلسے میں۔ عموماً مولانا اس طرح کی زبان کو لہجہ اختیار نہیں کرتے، لیکن کیا ہم اس کو اقتدار سے محرومی کی فرسٹریشن کہیں۔ مولانا نے ببانگ دہل کہا کہ میں اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکل جائیں، ورنہ جو پتھر ہم اس کو ماریں گے وہ آپ کے سینے پر لگیں گے۔ تو کے پی کے میں جو مولانا نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس پر کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ کیا یہ مولانا نے جو پیغام دیا تھا اسٹیبلشمنٹ تک، کیا ان تک وہ پیغام پہنچ گیا؟ اور کے پی کے میں جو مولانا کی جماعت کو کامیابی ملی ہے، کیا وہ اسی کے نتیجے میں ملی ہے جو مولانا نے خوب صلواتیں سنا رکھی تھی؟ جی ناظرین، آج مولانا نے ایک اور خوبصورت بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے۔ بڑی معنی خیز جملہ تھا ان کا کہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، کہ کس کے بارے میں اشارہ کیا کہ وہ جو ہیں وہ نیوٹرل رہے تو پھر کے پی کے بلدیاتی نتائج ہی اکثر بدل گئے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں پہلے کہ مولانا نے کہا کیا۔ 2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی اور ہم جس دھاندلی کی ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے تھے، آج کے اس بلدیاتی الیکشن میں ہمیں وہ نیوٹرل نظر آئے ہیں، اور ان کی نیوٹرلٹی اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور دیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے کہ جب وہ ذرا غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے جی تو ناظرین، آپ نے سنا مولانا کی زبانی۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی موقف رہا ہے کہ کے پی کے جو جنرل الیکشن تھے، یا پچھلے جو 2018 کے جنرل الیکشن تھے، وہ دھاندلی زدہ تھے اور اس میں اداروں کی مداخلت تھی۔ اور اب مولانا نے اپنے اٹل لب و لہجے سے میڈیا کو یہ بتایا کہ اس بار وہ، یعنی وہ سے مراد ادارے ہیں، وہ سے مراد فوج ہے، وہ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جی ناظرین، مولانا کہتے ہیں کہ وہ اس بار کے پی کے الیکشن میں ذرا سی، ابھی وہ کہتے ہیں کہ پورے مطمئن نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا سے وہ نیوٹرل رہے ہیں، تو کے پی کے میں الیکشن کے نتائج ہی اکثر بدل گئے۔ یعنی مولانا کا خیال یہ ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ، فوج اور اداروں نے مداخلت کی تھی مولانا کو ہروانے میں جنرل الیکشن میں، اور ان کی پارٹی کو نشستیں نہیں ملیں، خود مولانا بھی اپنی سیٹ ہار گئے۔ لیکن اب مولانا کا خیال ہے کہ کے پی کے میں جس طرح مولانا کی جماعت کو بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں شاندار کامیابی ملی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ مقتدر طاقتوں نے، فوج نے، اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ عمران خان نیازی سے ہاتھ اٹھا لیا اور نیوٹرل رہے وہ اس الیکشن میں، تو اس وجہ سے مولانا کی جماعت کو کے پی کے میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مولانا کا لب و لہجہ، مولانا کی گفتگو۔ مولانا نے اپنے اس بیان سے بھی، موقف سے بھی یو ٹرن لے لیا کہ استعفے اٹل ہیں، استعفے ضروری دیے جائیں۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ استعفے ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے معاون ثابت نہیں ہو رہے، تو اسمبلی کی نشست جو ہے وہ طاقت ہے، اسمبلی کی سیٹ طاقت ہے حکومت لینے کے لیے۔ تو کے پی کے میں جو ان کو کامیابی ملی ہے، کچھ سیاسی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وہ بار بار لتاڑتے رہے ہیں تمام جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، مولانا کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ کے پی کے میں دے دیا ہے۔ اور اب سیانے جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مولانا جو ہے وہ مزید کچھ نہیں مانگیں گے، یا وہ دباؤ جو تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ کم نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ جو بیان آج ہم نے آپ کو سنوایا، جس میں مولانا نے واضح طور پر کہا، دو باتیں کہیں انہوں نے۔ پہلے کہا کہ استعفوں کی بات نہیں ہے، اور اسمبلی سے استعفے دینے کی بجائے جو سیٹ ہے اسمبلی کی، وہ ہی طاقت ہے حکومت لینے کے لیے۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے ایک اور بڑی بات کہی کہ اداروں کے حوالے سے، کہ وہ کے پی کے میں جب ذرا سے اس بار نیوٹرل نظر آئے تو پھر نتائج مختلف ہو گئے۔ جی ناظرین، مولانا بلدیاتی انتخابات میں اپنی جماعت کی فتح کو اپوزیشن کی فتح قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اب جد و جہد تیز کر دی جائے گی، اور نیازی سے اقتدار جو ہے وہ چھینا بھی جائے گا، اور عوام کو ان کا حق دلوایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان بڑے دبنگ سیاستدان ہیں جی، اور گفتگو کے تو وہ ماشاءاللہ جب وہ بولتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں فصاحت کے، بلاغت کے، اور ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے اس میں معنی کے سو جہان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔